اس قدر سیاسی بصیرت کا فقدان ہے، اس قدر سیاسی بصیرت کا فقدان ہے کہ فرقہ پرست پارٹیاں ہر الیکشن میں ہمارے ووٹ کو تقسیم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اور افسوس ہوتا ہے استعمال ہونے والے بھی ایرے غیرے نہیں، ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں، عبداللہ عبد الرحمان جیسے نام رکھنے والے، یہ یوز ہوتے ہیں ذاتی فائدے کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے۔ یاد رکھو ووٹ ایک طاقت ہے، اس طاقت کو طاقت بناؤ، اور یہ طاقت تبھی بنے گی جب آپ اپنا حق ووٹ استعمال کرو۔ جاؤ الیکشن کے دن ووٹ ڈالو۔ اور ایسے یہاں دو قسم کی ذہنیت ہے، ایک فرقہ پرستی کی ذہنیت ہے اور ایک سیکولر ذہنیت ہے۔ فرقہ پرستی کی ذہنیت رکھنے والے لوگ صاف ہمیں کھلم کھلا چیلنج کرتے ہیں، ہماری شہریت پہ شک کرتے ہیں، ہماری مذہبی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن جو سیکولر پارٹیاں ہیں وہ ہمارے دین اور عقیدے سے تو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتی۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ ہمارے ساتھ پوری طرح انصاف کرتی ہیں، کوئی پارٹی نہیں جو پوری طرح انصاف کر سکے، لیکن جب ہمارے سامنے جو دو نقصان ہوتے ہیں، ایک بڑا نقصان ایک چھوٹا نقصان، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو اپنانا پڑتا ہے۔ ایسے میں یاد رکھو میرے بھائی، اپنے ووٹ کی طاقت کو بٹنے نہ دو، اور یاد رہے اس کے لیے ضروری ہے ہم ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر سوچیں، قوم کے لیے سوچیں، پورے ملک کے لیے سوچیں۔ میں میرے ذاتی فائدے کے لیے، اس میں میرا ذاتی فائدہ ہو رہا ہے۔ غدار ہے وہ شخص جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے قوم کے مفاد سے بغاوت کرتا ہو، جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے ملک کے مفاد سے بغاوت کرتا ہو، غدار ہے وہ شخص۔ اس لیے یاد رکھو میرے بھائی، سمجھداری کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ، فراست کے ساتھ ووٹ کی اس طاقت کو استعمال کرو۔ اگر ووٹ بٹ رہا ہے، میرے سگے بھائی کی وجہ سے بٹ رہا ہے تو میں اس کو ووٹ نہیں دوں گا۔ اگر ہمارا ووٹ بٹ رہا ہے اس لیے بٹ رہا ہے کہ میرا سگا بھائی کھڑا ہے، میں اس امیدوار کو بھی میں ہرگز ووٹ نہیں دوں گا۔ ضروری ہے دانش مندی کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ اپنی ووٹ کی اس طاقت کا استعمال کریں۔ باقی اللہ رب العالمین کے حوالے ہے، حالات کو سنبھالنے والا، سدھارنے والا صحیح معنوں میں وہی ہے۔ جو تدبیر ہم کر سکتے ہیں وہ تدبیر ہمیں کرنی چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو، ہندوستانی مسلمانوں کو سیاسی بصیرت عطا کرے، سیاسی شعور عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ہم پہ حکمران بنائے جو ہم سے ہمارے دین کو نہ چھینتے ہوں، ہمارے عقیدے کو نہ چھینتے ہوں، ہماری مذہبی آزادی سے کھلواڑ نہ کرتے ہوں۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔